السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ہے، چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بتایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے، ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اسی بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ سورۃ الصافات میں مذکور ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں، جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ درزیکا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے جٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔